درس قرآن کا 409 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ نازیات آیت نمبر 15 سے سٹارٹ ہے۔ فرمایا حل آتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی؟ کیا تو نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ سنا ہے؟ اذ نادہ ربہ بالواد المقدس، ہوا جس وقت پکارا اس کو رب اس کے نے بیچ میدان پاک کے کہ جس کا نام طوا ہے۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، جا طرف فرعون کی بے شک اس نے سرکشی کی ہے، اپنے رب کے آگے سر اٹھا رکھا ہے نا فرمانی کا۔ فقل هل لک الی ان تزکی، پس کیا تجھ کو رغبت ہے طرف اس کی کہ پاک ہو تو؟ اس سے کیا تو چاہتا ہے کہ صبر جائے اور میں تجھ کو تیرے مالک کی توحید کا راستہ بتلاؤں۔ واہدیہ کا، اور راہ دکھاتا ہوں میں تجھ کو الی ربی کا، طرف رب تیرے کی توحید کا۔ فتح شاہ، پس ڈرے تو، فَأَرَاهُ الْآيَاتَ الْكُبْرَى، پس دکھلائیں اس کو نشانیاں بڑی، یعنی کہ آسا و جد بازا اپنا دکھلایا جو اللہ نے نشانیاں دیں۔ جب نبوت کے عہدے پر سرفراز فرمایا تو آسا اور جد بازا دو نشانیاں دیں کہ جا فرعون کے پاس اور اسے جو ہے ہدایت اور سیدھی راہ دکھلا بتلا۔ تو اس نے آگے کیا کیا؟ فَقَذَّبَ وَعَصَىٰ، پس جھٹلایا اس نے نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پیٹھ پھیری سعی کرتے ہوئے کس چیز کی؟ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پس اکٹھا کیا، پس پکارا، پس اکٹھا کر کے پکار کر لوگوں کو کہنے لگا، اپنے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو کہنے لگا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، بس کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا، میں ہوں تمہارا پروردگار، میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ تعالیٰ کو یہ اس کا انداز پسند نہ آیا، بس پکڑا اس کو اللہ نے عذاب نے دنیا میں، نکال الآخرتی عذاب آخرت کے میں، والأولیٰ دنیا کے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کا کیا عذاب دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم گزر رہے ہیں دریا میں سے، اللہ نے راستہ بنا دیا ہے، خشک کر دیا پانی کو، جدھر سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم گزری، اور جو ہے پھر وہ برابر ہو گئی جگہ، ویسے ہی پانی جاری ہو گیا جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم گزر گئی۔ تو جو ہے فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے لشکر کو ادھر ہی غرق کر دیا۔
یہ دنیا میں اسے جو ہے سزا ملی اور آخرت میں بھی اسے جو ہے عذاب ملے گا۔ دنیا اور آخرت میں دونوں میں عذاب سے اللہ نے اس کو ڈر لینا ہے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی تو دے دیا ہے، اب آخرت میں بھی اسے عذاب دیا جائے گا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک یہ چیز کی عبرتہ نصیحت ہے واسے اس شخص کے کہ ڈرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہم نے جو ہے یہ قصے اس لیے بیان کرتے ہیں، یہ جو کفار مکہ ہیں، کفار مشرکین ہیں، جو ہے ان کے لیے عبرت یہ کے لیے یہ آپ کو ان کے قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے نافرمانی کرنے والوں کو جنہوں نے سرکشی کی ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے عبرتناک جو ہے انہیں سزائیں دی، انہیں عبرتناک موت سے درکناک سے جو ہے نوازا اور دردناک عذاب سے پکڑا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جو ہے آنے والے جو ہیں ان کے لیے عبرت کا مقام بنا دیا، عبرت کا نشان چھوڑ دیا۔ لمن یخشی، کس لیے کہ ڈرے ہر شخص اس قصے سے، اسے سے عبرت حاصل کرے اور اپنے اللہ سے ڈرے، اور جو ہے توحید کا جو درس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں ڈرتا رہے، اور جو ہے اپنے جو ہے ایک اللہ ایک توحید پر ایمان لائے۔ یہی جو ہے سیدھا راستہ ہے اور ہدایت کا اور سیدھی راہ پانا ہے۔ جو اللہ سے ڈر گیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جو ہے ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ سیدھی راستہ اپنا لیا، اب تو ہمارے پاس یہ قرآن پاک ہے، ہدایت کا اور حدیث ہے، جسے ہم نے جو ہے اس کی تعلیمات کو جو چٹھی ہے اللہ کی آسمان سے آئی وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں سے جو ہے پورا کیا، اور جو ہے ہمارے لیے جو تعلیمات اپنے احکام الہی جو ہے وہ اس قرآن پاک کو ہمارے لیے ضابطہ جات بنایا، جو کہ ہم نے یہ احکام الہی اپنائیں گے، اسناد رسول اپنائیں گے تو سیدھی راہ پائیں گے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی یہ اسی صورت میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا ہمارے دل میں ڈر اور خوف ہوگا۔ اس کا سورہ رحمان کے میں جو ہے اس کی بڑی اچھی اللہ نے عکاسی کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا قیامت والے دن میں کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس سے ڈرا اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ آگے اس کی جنتوں کی وضاحت کی گئی کہ کیا کیا چیزیں جو ہے اس کو اس وقت انعام کے طور پر دی جائیں گی۔ تو بڑی اچھی اللہ نے عکاسی جو ہے ڈر کی جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے اچھے مقام رکھے ہیں، اچھی عزت رکھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوف میں مبتلا ہوتا ہے، اسے ہر کام ہر قدم اٹھانے سے پہلے جو ہے خوف خدا ہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا میں نے ایسا کام نہیں کرنا، اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، تو ایسی جو ہے زندگی جو ہے سیدھی راہ ہمیں دکھاتی ہے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایسے شخص کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نوازتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، متقین کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے، کیونکہ وہ جو ہے پورے کاموں سے اپنے آپ کو اجتناب میں رکھتے ہیں۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ زینہ اذا ذکر اللہ، وہ جو جس وقت یاد کیا جاتا ہے اللہ کو، واجلت قلوبہم والصابرین، اور ڈر جاتے ہیں دل ان کے اور صبر کرنے والے ہیں، علی اصابہم، اوپر اس کے کہ پہنچے ان کو، والمقیم الصلاۃ،
وہ قائم رکھنے والے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس چیز سے کہ رزق دیا ہم نے ان کو خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ اور اونٹ قربانی کے، جعلنا لکم کیا ہم نے ان کو واسطے تمہارے، من شعائر اللہ نشانیوں اللہ تعالیٰ کی اور سے، لکم واسطے تمہارے، فیہا چیز کے خیر بلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بلائی ہے، خوبی ہے، جو کہ تم جو ہے اور اونٹوں کو بھی جو ہے اللہ کی ادب والی چیزوں میں شعائر اللہ میں جو ہے بتایا ہے، اور ان میں فائدہ ہی فائدہ ہے دین اور دنیا کا۔ فرمایا کہ اونٹ جو ہے شعائر اللہ میں سے ہیں، فیہا خیر لکم، فیہا خیر واسطے تمہارے بیچ اس کے بلائی ہے۔ اونٹ کی قربانی کرنا جو ہے اس میں دین و دنیا میں آخرت میں بلائی ہی بلائی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اونٹ کی قربانی کرنا۔ تو یہ شعائر اللہ اور عزت کی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے اونٹ کو ادھر اپنے فرمان میں جاری کیا ہے۔ فاذکروا اسم اللہ، پس یاد کرو بہترین قربانی جو ہے اونٹ کی جو ہے ادھر شمار کیا ہے، اور اس کو اونٹ کو شعائر اللہ میں فرمایا ہے۔ فاذکروا اسم اللہ، پس یاد کرو نام اللہ کا، علیہ صوافا، اوپر ان کے قطار باندھے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا ایسے ہی نہیں کر لینا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کرنا سنت ہے۔ صحیحین میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ کو بٹھا کر نہر کر رہا ہے، تو فرمایا کہ اسے پاؤں باندھ کر جو ہے کھڑا کر کے نہر کرو۔ ابو القاسم کی یہی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ تو اونٹ کو ہمیشہ جو ہے ہمیشہ ہے، یہ مسلک کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لوگ کسائی لا علم ہوتے ہیں، لوگ بھی کرنے والے اونٹ کو لا علم ہوتے ہیں، وہ بغیر باندھے ہی اس کو اونٹ کو کرتے ہیں، جو نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ جو لوگ اس وقت اس کی قربانی دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہوتے ہیں، بے قابو ہو کر ان پر چڑھ دوڑتا ہے، تو جو ہے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اونٹ کو جو ہے ایک ٹانگ پاؤں کے ساتھ جوڑ کر جو ہے اس کی ایک ٹانگ باندھی جائے، تو پھر جو ہے اونٹ کھڑا کر کے جو ہے قربان کیا جائے۔ فائزہ واجبت جنوب ہوا، پر جس وقت گر پڑے کروٹو اپنیوں پر، فاکلو پس کھاؤ منہا اس میں سے، وات ایم القانیہ اور کھلاؤ بے سوال فقیر کو، و محتار اور سوال کرنے والے کو، کذالک سخرناہا اسی طرح مسخر کیا ہم نے ان کو، لکم واسطے تمہارے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ ہم نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تمہیں جو ہے توفیق دی کہ تم جو ہے اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر قربانی دو، تو اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قربانی کی شکل میں دی ہے، تو تم اس کا شکر اللہ کا ادا بجا لاؤ۔ لن ینال اللہ لحومھا، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو گوشت ان کا، ولا دماؤھا اور نہ لہو ان کا، ولیکن ینالہ التقویٰ منکم، لیکن پہنچتا ہے اس کا تقویٰ پرہیزگاری جو ہے تمہاری جو ہے پہنچتی ہے۔ کذالک سخر لکم اسی طرح مسحر کیا اس کو واسطے تمہارے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ گوشت اور اون، آج کل لوگ جو ہے چڑھو کھتی میں بڑھ چڑھ کے، کسی نے بکرا لیا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو اس کے مقابلے میں اونٹ ہی لینا ہے، ہم اس کو بتائیں گے ذرا قربانی جو ہے بڑھ چڑھ کے چڑھو کھتی میں
جو ہے جو اس نے گائے لی وہ چڑو خطی میں اونٹ لیتا ہے۔ تو ایسے بڑھاوے چڑھاوے کی قربانیاں اللہ کو قبول نہیں، فرما دیا مجھے گوشت اور لہو نہیں پہنچتا، مجھے خالص اللہ تعالیٰ کی جو رضامندی کے لیے قربانی کی جائے، مجھے وہی پرہیزگاری ہی تمہاری جو ہے خلوص نیت ہی پہنچتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے قربانی جو ہے لوگوں کی چڑو خطی میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کے جو ہے نہیں رویہ اختیار کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے اللہ کی شنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے دل میں جو ہے خلوص نیت ہو تو ایسی قربانی اللہ تعالیٰ کو شرف قبولیت کا باعث بنتی ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ تاکہ بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ اوپر اس کے کہ ہدایت کیا تم کو، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور بشارت دے، خوشخبری دے نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اللہ نے اس قابل بنایا، تمہیں توفیق دی، تمہیں نعمت دی قربانی کرنے کی، تو پھر اس کی شکر گزاری کے طور پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو تم نے اللہ نے تمہیں قربانی کی، نیک راہ پر لگایا۔ تو جو بشر المحسنین اور نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں جو ہے بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے دنیا اور آخرت میں بھلائی کی، جو تقوی میں پرہیزگاری میں جو خلوص نیت سے اللہ کی قربانی کرتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدافع دفع کرتا ہے عن الذین ان لوگوں سے آمن جو ایمان لائے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں دوست رکھتا کل ہر ایک حوان کفر کرنے والے، خیانت کرنے والے، حوان خیانت کرنے والے، کفور اور کفر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دشمنوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں سے ہٹا دے گا، جو ہے جب بھی ان سے پالا پڑے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے دشمنوں کو ہٹا دے گا، دفع کر دے گا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اسی نائزن دیا گیا، اجازت دی گئی للذین سے ان لوگوں کے جو قاتلون آ کے لڑائی کیے جاتے ہیں، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا باس کے ظلم کیے گئے، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اوپر مدد ان کی کہ البتہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ظلم کیے جاتے ہیں دشمنوں سے جو ہے ظلم ان پہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کی جو ہے مدد پہ جو ہے قادر ہے، اور غلبہ انہیں کم ہونے کی کمی بھی ہو تو ان کی جو ہے مدد کرتا ہے، جیسے جنگ بدر کی مثال سامنے ہے کہ 313 تھے اور ادھر 1000 کی تعداد تھی، کفار کی اللہ نے فرشتے بھیج کر ان کی جو ہے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ بامعنی ہوتے ہیں۔ اللہ زینہ اخرجو جو لوگ کے نکالے گئے، اللہ زینہ اخرجو وہ لوگ کے نکالے گئے، من دیارہم گھروں اپنے سے، بغیر حق نہ حق، الا ان یقولوا مگر یہ کہ کہا انہوں نے ربنا رب ہمارا اللہ ہے، کہ اپنے مالک سے مکہ سے یہ کہنے پر کہ ہمارا مالک اللہ ہے نکالے گئے، اور کوئی بات نہیں، نہ کسی کا ہون کیا اور نہ ہی ڈاکہ مارا، نہ حق نکالے گئے مکہ سے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ اور اگر نہ ہوتا دور کرنا اللہ کا لوگوں کو، بعضهم بعض ان کے کو، ببعض ساتھ بعض کے، لہدمت البتہ ڈھائے جاتے، حلوت خانے، سوامی ہو درویشوں کے، و بیاؤن صلوات اور عبادت خانے نصارہ کے، و مساجد اور عبادت خانے یہود کے، و صلوات و مساجد اور ڈھائے جاتے حلوت خانے، سوامی درویشوں کے، و بیاؤن
اور عبادت خانے جو ہے یہود و نصارہ کے وہ مساجد اور جو ہے مسجد اللہ کی یذکر کے نام لیا جاتا ہے، فیہا اسم اللہ بھی، جس کے نام اللہ کا کثیرن بہت، و ینصرن اللہ، البتہ مدد دے گا اللہ تعالیٰ، من ینصرہ، اس شخص کو کہ مدد دیتا ہے اس کو، بے شک اللہ تعالیٰ قوی عزیز، البتہ زور آور غالب ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی شخص انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے دین اللہ کی دین میں مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کو جو اپناتے ہیں، ساتھ جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بھی اپناتے ہیں قاعدہ قانون، تو ایسے لوگوں کی ہی اللہ جو ہے مدد کرتا ہے، جو اللہ کو مدد دیتے ہیں اللہ بھی انہیں مدد دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ زور آور غالب ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بعض کو بعض سے جو ہے مشرکوں کو باز نہ کرتا، نہ ہٹاتا، مشرکوں کا ہر زمانے میں غلبہ نہ روکتا، تو انبیاء اور مومنوں کے جو ہے یہودیوں کے، موسیٰ کے زمانے میں یہودیوں کے عبادت خانوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گرجوں اور خانقاہوں کو، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں کو مسمار کاٹ ڈالتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی جو حفاظت کی جائے اور ان کو مسمار نہ کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خود بھی اس کے دین کو فروغ دینے کی کوشش کرے، پھر ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ نے احکام جو ہے جاری کیے ہیں، ہم بھی اللہ کے دین کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت مدد دے، تاکہ اللہ بھی ہماری مددگار ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت سوا دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر، بيدک الخیر، بيدک الخیر، انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار، تولج النہار فی اللیل، وتخرج الحی من المیت، تخرج المیت من الحی، ترزق من تشاء بغیر حساب، ترزق من تشاء بغیر حساب، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ اے اللہ پاک، تو بڑی ہی خزانوں رحمت کے لامحدود خزانوں کا مالک ہے، بڑی ہی تو قدرت والا ہے،
تیرا کرم اور تیری عطا کا شمار ہی ممکن ہے، جو کچھ ہمارے لیے سازگار ہے تو عطا کر اللہ، تو عطا کر اللہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو سے تو سلامتیاں، رزق محفوظ و ہر برکت کے ساز قلبی سکون عطا فرما، ہمارے مرحومین جو ہے ان کی بخشش فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں اپنی سرزمین کو شاد باد رکھ اللہ، مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما اللہ، مسلمانوں کو شاد باد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم وہاں پڑے ہیں، توفیق عطا فرما، شاد باد مسلمان ادا کریں نماز اللہ، اس برکت سے ہی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، ہمیں ہر قسم کی متاجی اور مزدوری سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہمیں آسانیاں عطا کر اور آسانیاں بانٹنے والا بنا اللہ، تو رزق دینے والا ہے اللہ، تو رازق ہے اللہ، تو خالق ہے، تو مالک ہے اللہ، تو خوشحالیاں عطا فرما اللہ، تو بیماروں کو کاملہ عاجلہ شفائیں دے اللہ، بیماروں کو کاملہ عاجلہ شفائیں دے اللہ، سے تو تندرستیاں دے اللہ، سے تو تندرستیاں دے، ہر برکت والیاں زندگیاں دے، ہر عافیت والیاں زندگیاں دے، پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا اللہ، سے تو سلامتیاں دینا، ہر برکت والیاں زندگیاں دینا، اولاد سمیت اللہ تندرستیاں اور جو ہے خوشحالیوں سے سرفراز فرمانا اللہ، بچیوں کو نیک بنا اللہ، ان کے نیک نصیبیں بنا اللہ، بے اولادوں کو نسل اولاد سے نواز اللہ، پاکستان کی تو حفاظت فرما، اس کے آرمی کے جوانوں کی تو حفاظت فرما اللہ، تو انہیں کی حفاظت فرما اللہ، تو انہیں ترقی و نصرت عطا فرما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما انما اشكو بس معوذني اللہ، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ہر برکت سمیٹنے کے لیے جو ہے اپنے والدین کے لیے جو ہے دعا معمول بنائیے، یاد ہو یا نہ یاد ہو، ربی رحمہ کما ربیانی صغیرہ، ربی رحمہ کما ربیانی صغیرہ، ربی رحمہ کما ربیانی صغیرہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء العظیم لا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء العظیم لا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء العظیم لا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ ہمارے نفع مندی میں اضافہ فرما، دارش پر پنجا مارش پر پنجا اللہ، ہر برکت دے اللہ، قدر قدر پہ ثانیہ کر دے اللہ، پل پل کا ولی و نصیب بن جا، پل پل کا ولی و نصیب بن جا اللہ، ہنسوں کے حسد سے بچا، شیطان کی حباست سے بچا اللہ، شیطانوں کی حباست سے بچا اللہ، کی بغض گات لگانے والے جاسوسی کرنے والوں کی شر سے بچا، تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہ، تو ہمارے بچوں کو نیک بنا، انہیں دین کا عالم بنا، فاضل بنا، نمازی بنا، تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو قدم قدم پہ آسانیاں کر دے، قدم قدم پہ اللہ، قدم قدم میں کامیابیاں ان کا قدم چومے اللہ، آسانیاں کر دے اللہ، تو مددگار بن جا اللہ، جو ان بچوں نے امتحان دیا تو انہیں کامیابیاں دے اللہ، انہیں اپنے جو ہے امتحان میں کامیاب کر دے اللہ، رحم فرما دے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر للہ الحمد۔ تسبیحات کو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھیں۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔